بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 47۔ قیاس کے قضایا کی اقسام۔ وہ قضایا جن سے مل کر قیاس بنتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ وہ قضایا جن سے مل کر قیاس بنتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے یقینیہ، دوسری قسم ہے غیر یقینیہ۔ تو یعنی جس سے وہ قضیہ کہ جس سے قیاس بنتا ہے، قیاس یعنی قضیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قضیہ سے قیاس بنتا ہے۔ تو اب اس کی کتنی قسمیں ہوگی؟ تو اس کی انہوں نے بتایا ہے کہ دو قسمیں ہیں، ایک تو یقینیہ ہے، دوسرا غیر یقینیہ ہے۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ قضایا یقینیہ کی اقسام کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، بدیہیات ہے اور ایک دوسری نظریات ہے، جو بدیہی طور پر یقین تک پہنچانے والے ہوں۔ یعنی کہ بدیہیات اور نظریات کو کہا، تو دوسری قسم کہا کہ جو بدیہی طور پر یقین تک پہنچانے والے ہوں، یعنی یہ نظریات جو ہے یہ یقین تک پہنچائے گی۔ تو کس طور پہ پہنچائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بدیہی طور پر پہنچائے گی، یعنی ضرور بالضرور وہ یقین تک پہنچائے گی۔ یہ ہو گیا قضایا یقینیہ کی اقسام۔ اب قضایا بدیہیہ کی اقسام کیا ہے؟ تو قضایا بدیہیہ کی 6 قسمیں ہیں۔ قضایا یقینیہ کی 2 قسمیں تھی اور قضایا بدیہیہ کی انہوں نے 6 قسم بتائی۔ پہلی 6 قسم کیا ہے؟ اولیات، مشاہدات، متواترات، تجربات، حدثیات، فطریات۔ یہ 6 قسم قضایا بدیہیہ کی اقسام ہیں۔ اولیات ہے، مشاہدات ہے، متواترات ہے، تجربات ہے، حدثیات، فطریات۔ اس کے بعد جو ہے اولیات، پہلی جو بتا رہا ہوں قضایا بدیہیہ ہو گیا۔ تو اب اولیات جو ہے یہ قضایا بدیہیہ میں سے ہے، تو اس کے بارے میں کہا ہے وہ قضایا بدیہیہ جن میں یقین محض تصور طرفین اور تصور نسبت سے حاصل ہو اور کسی واسطے یا دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ یہ اولیات ہو گیا۔ اولیات وہ ہے یعنی وہ قضایا بدیہیہ جس میں یقین جو ہے، یقین کس سے حاصل ہو، یعنی اولیات کے اندر اولیات یہ قضایا بدیہیہ ہوتا ہے۔ اور اس میں یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو یقین اس میں تصور طرفین کا مطلب یہ ہے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہ کا تصور اگر کر لیے تو تصور اور نسبت کے تصور سے یقین حاصل ہو جاتا ہے اور کسی واسطے یا دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اولیات کے اندر یقین حاصل کرنے کے لیے تصور طرفین اور تصور نسبت کی ہی ضرورت پڑتی ہے، کسی واسطے یا دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے مثال کی اس مثال سے سمجھیے اس بات کو کہ جیسے الکل اعظم من الجزء، الکل اعظم من الجزء، کل جز سے بڑا ہے، کل جز سے بڑا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں الکل اعظم من الجزء، تو کل جز سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر کل جز سے بڑا ہے تو اس کے اندر الکل یہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو اس میں زید کھڑا ہے تو زید محکوم علیہ ہے اور کھڑا کیا ہے، یہ قائم، زید قائم، تو زید ہو گیا محکوم علیہ اور قائم ہو گیا محکوم بہ۔ تو اب اس دونوں کے درمیان ہے ہو گیا نسبت تصور نسبت، یہ نسبت ہو گیا۔ تو اب یہ 3 چیزیں، تو ایسے ہی الکل اعظم من الجزء میں جو ہے الکل ہے محکوم علیہ اور اعظم من الجزء ہے محکوم بہ ہو گیا، اور ہے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نسبت ہے۔ اب اس کا تصور ہو گیا الکل اعظم من الجزء کہ کل جز سے بڑا ہے، اس کا تصور ہو گیا۔ تو اب ہمیں کسی اور دلیل اور واسطے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس محکوم علیہ اور محکوم بہ اور نسبت کا تصور، ان تینوں کے تصور سے ہی جو ہے یقین حاصل ہو جاتا ہے اولیات کے اندر، جو کہ قضایا بدیہیہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مشاہدات کی۔ مشاہدات یہ بھی قضایا بدیہیہ کی دوسری قسم ہے، 6 قسموں میں سے دوسری قسم۔ 6 قسمیں کیا ہے؟ پہلے تو اولیات کو بتایا، پھر مشاہدات، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں متواترات، تجربات، حدثیات اور فطریات۔ یہ 6 قسمیں ہیں۔ تو اولیات ہو گیا، اب مشاہدات کی بات کرتے ہیں۔ مشاہدات وہ قضایا بدیہیہ، یعنی یہ 6 قسمیں قضایا بدیہیہ ہے اور اسی کی اقسام ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس میں یقین حاصل کیسے ہوتا ہے، ان سب میں قضایا بدیہیہ میں یقین کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تو اولیات میں صرف تصور طرفین اور تصور نسبت سے ہی جو ہے کہ وہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور مشاہدات میں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ قضایا بدیہیہ جن کے
متیقن ہونے کے لیے حس ظاہر یا حس باطن کا واسطہ بھی ضروری ہو۔ یعنی یہاں پر انہوں نے کہا کہ متیقن ہونے کے لیے حس ظاہر یا حس باطن کا واسطہ بھی ضروری ہو۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر مشاہدات، تو اب اس کا مطلب یہ حس ظاہر اور حس باطن کا واسطہ ضروری ہو، تو اب اس سے یہ بھی ضروری ہو، تو بھی لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر تصور طرفین اور تصور نسبت تو ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر واسطہ اور دلیل کی ضرورت پڑے، اور وہ واسطہ اور دلیل کیا ہو، وہ حس ظاہر ہو یا حس باطن ہو، دونوں میں سے کوئی واسطہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے مشاہدات حاصل ہوگا، حس ظاہر یا حس باطن۔ جیسے کہا کہ الشمس طالعۃ انا جائع، میں بھوکا ہوں، یعنی الشمس طالعۃ یعنی سورج طلوع ہو گیا، یعنی طلوع ہے، تو انا جائع میں بھوکا ہوں، تو اس میں کیا ہے کہ ایک حس ظاہر یا حس باطن کہ مطلب ضرورت واسطہ پڑ رہا ہے۔ تو الشمس طالعۃ یہ حس ظاہر کی مثال ہے، اور انا جائع یہ حس باطن کی مثال ہے۔ تو یہ ہو گئی مشاہدات کی بارے میں۔ وضاحت تھوڑی سی دیکھ لیجیے، وضاحت کیا ہے؟ الشمس طالعۃ، اس مثال میں آنکھ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ سورج چمکنے والا ہے، یہ ظاہری حس کی مثال ہے، اور انا جائع میں بھوکا حکم لگانا حس باطن کی مثال ہے۔ اب فائدہ دیکھیے، جن قضاء میں حس ظاہر کی ضرورت ہو تو ان کو قضاء کو حسیات، اور جن میں حس باطن کی ضرورت ہو انہیں وجدانیات کہتے ہیں۔ یعنی جس میں یعنی مشاہدات ہے، یہ ہو گیا قضاء بدیہیہ۔ اب اس میں اس کے پاس یعنی اس میں یقین حاصل کرنے کے لیے، اس کے اندر ہے یقین حاصل ہونے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تصور طرفین اور تصور نسبت کی۔ تصور نسبت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب اس کے اندر جو ہے ایک واسطہ اور دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ واسطہ یا تو حس ظاہر ہوگا یا حس باطن ہوگا۔ اب حس ظاہر اور حس باطن کے اندر جو ہے، جو اگر حس ظاہر کے ساتھ واسطہ اس کے اندر ہے تو اس صورت میں اس کو حسیات سے تعبیر کریں گے، اور اگر حس باطن کے ساتھ ہے تو اسے وجدانیات کے ساتھ اس کو تعبیر کریں گے۔